ناظرین، حماس 2 دنوں کی کارروائیوں کی تفصیلات سامنے لے آئی۔ اس لسٹ میں اسرائیلی ٹینکوں اور طیاروں کی تباہی کا حوال بتایا گیا ہے۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ 48 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی 25 سے زائد گاڑیاں مکمل تباہ کی۔ دشمن کو 1 دن یا 1 گھنٹہ بھی سکون نہیں ملے گا۔ دشمن اپنی جارحیت کی قیمت چکائے گا۔ اپنے آڈیو بیان میں ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں 160 سے زیادہ اسرائیلی فوجی اہداف کو مکمل یا جزوی تباہ کر دیا۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی 25 سے زیادہ گاڑیوں کو مکمل تباہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج سے لڑائی برابری کی نہیں، حماس سے لڑائی نے خطے کی سب سے طاقتور فوج کو خوفزدہ اور پریشان کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے اور شدید زمینی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا تھا، ہمارے جنگجو زیر زمین پر اور ملبے کے نیچے سے حملے کر کے دشمن کو سرپرائز دے رہے ہیں۔ ہمارے جنگجو دشمن کے ٹینکوں اور بلڈوزروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے صرف ایک ہی مقصد حاصل کیا ہے اور وہ قتل عام اور مظالم ہے۔ دوسری طرف لبنان کی ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ کے دوران نئے ہتھیار متعارف کرائے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق حزب اللہ نے سنیچر کو بتایا انہوں نے لبنان اسرائیل سرحد پر ہونے والی جھڑپوں کے دوران ایک نیا میزائل بھی متعارف کرایا اور وہ اسرائیل پر دباؤ بڑھائیں گے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ واحد ملک ہے جو غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو روک سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ عراق اور شام میں امریکی فوجیوں پر حملے بھی اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک غزہ میں جنگ کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ حزب اللہ کے سربراہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب لبنان کی جنوبی سرحد پر اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں شدت دیکھی جا رہی ہے۔ حزب اللہ نے جمعے کو شمالی اسرائیل پر 3 خودکش ڈرون حملے کیے تھے۔ اس سے قبل اسرائیل نے شام کے وسطی علاقے میں ایک حملے میں حزب اللہ کے 7 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا تھا۔ جمعرات کو اسرائیل کے ریڈ سی ٹاؤن پر ہونے والے 3 خودکش ڈرون حملوں کی ذمہ داری حزب اللہ نے قبول نہیں کی، تاہم انہوں نے اسے بڑی کامیابی قرار دیا تھا۔ حماس کی جانب سے اسرائیل پر مہلک حملوں کے بعد 8 اکتوبر سے لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حماس کے حملوں کے بعد سے اب تک لگ بھگ 1200 اسرائیلی شہری ہلاک جبکہ 200 اسرائیلی یرغمال بنائے گئے ہیں۔ حزب اللہ کی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ سرحد پر اسرائیلی فوج کے 3 ڈویژنز کو اپنے حملوں کے ذریعے الجھائے ہوئے ہیں۔ جب لبنان کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے یہ کارروائی کی تو جواب میں اسرائیل کیسے خاموش رہتا؟ اسرائیل نے لبنان کے جنوبی علاقے میں میزائل گرائے جس سے میس الجبل کے سرکاری اسپتال کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ عرب نیوز کے مطابق لبنان میں اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کے رابطہ کار عمران رضا نے جنگی فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ فوجی کارروائیوں میں بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون پر عمل پیرا رہیں اور طبی کارکنوں سمیت شہریوں کا خیال رکھیں۔ سرکاری اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسین یاسین نے بتایا اسپتال پر گرنے والا میزائل پھٹا نہیں، لیکن میزائل گرنے سے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی عمارت کو معمولی نقصان پہنچا اور وہاں موجود ڈاکٹر زخمی ہوئے۔ لبنان کی وزارت صحت عامہ نے میزائل حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے تمام بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس غیر منصفانہ عمل کے لیے مکمل طور پر اسرائیلی حکام کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ جب دونوں جانب کارروائیاں ہوئیں تو حزب اللہ دوبارہ متحرک ہوئی۔ حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے ہفتے کو اپنے خطاب میں اعلان کیا کہ اپنے دشمن اسرائیل کے خلاف ان کا محاذ فعال رہے گا۔ حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں ان کے مسلح گروپ نے نئی اقسام کے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ آپریشنوں کی تعداد، ہجوم اور اہداف کی تعداد میں اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کی اقسام میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا حزب اللہ نے برکان نامی میزائل کا استعمال بھی کیا جس کا پے لوڈ 300 سے 500 کلو گرام کے درمیان ہے اور حزب اللہ نے پہلی بار ہتھیار سے لیس ڈرونز کا استعمال بھی کیا ہے۔ دوستو، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں حماس اور اسرائیل کی یہ جنگ باہر پھیلتی جا رہی ہے اور اب یہ ثابت بھی ہو رہا ہے۔ اب تو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی بھی مسلسل میدان میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ پر اتنی بمباری کر چکا ہے جو 7 ایٹم بم کے برابر ہے۔ خطے میں ہونے والی تمام کارروائیوں میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اس نے اسرائیلی مظالم کے لیے راہ ہموار کی۔ ہمیں اسرائیل کے جنگی جرائم کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ دہشت گرد اسرائیل فوری طور پر غزہ سے باہر نکل جائے۔ ہمیں غزہ کے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے۔ فلسطین امت مسلمہ کا فخر کا نشان ہے۔ اسرائیل غزہ میں بمباری کے ذریعے نئی نسل کو ختم کر رہا ہے۔ وہاں ہونے والے ظلم تمام عالمی قوانین کا مذاق اڑا رہا ہے۔
غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا۔ میرا عالمی برادری سے سوال ہے، غزہ کے شہداء کا کیا قصور ہے؟ شہید خواتین کا کیا قصور ہے؟ ہمیں بتایا جائے شہید ہونے والے بچوں کا کیا قصور ہے؟ امریکہ فاشسٹ ملک ہے جو اسرائیل کی حمایت کر کے اسرائیل کے ساتھ جنگی جرائم میں شریک ہو رہا ہے۔ وہ غزہ کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کو بڑے پیمانے پر جنگی ہتھیار اور رقومات فراہم کر رہا ہے۔ ہمیں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بنانا ہوگا۔ ناظرین، اسرائیل کے 1 ماہ سے زائد عرصے سے فلسطینی علاقوں خصوصاً پہلے سے مسور پٹی غزہ پر مسلسل حملے اور بم جاری ہیں، جس میں شہداء کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کے غزہ پر پے در پے حملوں اور دن رات مسلسل بمباری کے نتیجے میں شہید ہونے والوں میں خواتین اور بچوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہے، جبکہ وسیع پیمانے پر تباہی سے لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ مغربی ممالک کی کھلی حمایت، عالمی اداروں اور انسانی حقوق تنظیم کے دوہرے رویے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیلی حکومت اور قابض صہیونی فوج اسپتالوں، سکولوں، پناہ گزین کیمپوں، قافلوں اور آبادیوں کو وحشیانہ بمباری کا نشانہ بناتی ہے۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی خاندان جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی تازہ بمباری میں ایک فلسطینی بزرگ کے تمام پوتے اور پوتیاں شہید ہو گئے۔ اس موقع پر بزرگ نے شہداء کی میتوں پر روتے ہوئے انہیں مخاطب کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پر امت مسلمہ کی شکایت کرنے کو کہا۔ اس حوالے سے بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے بچوں کے دادا نے اپنے پوتے پوتیوں کی میتوں پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے شہداء کو مخاطب کیا کہ جب تمہاری اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی تو ان سے کہنا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے غزہ والوں کو ناکام کیا۔ اے اللہ کے رسول، ہمارے اہل غزہ کے ٹکڑے ہوتے رہے اور آپ کی امت تماشا دیکھتی رہی۔ دوستو، یہ سب بیان کرنا بھی محال ہے، لیکن اس وقت جو مشکل وقت فلسطینیوں پر آیا ہے، شاید ہی عالمی تاریخ میں اس قدر مشکل وقت کسی پر آیا ہو، اور اس کا ادراک مسلمان اگرچہ ٹھیک سے نہیں کر پا رہے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ برطانوی تاریخ میں سب سے بڑے فلسطینی مارچ نے دنیا کو حیران کر دیا۔ لندن میں لاکھوں افراد نے پرامن طور پر غزہ میں صہیونی بربریت کے خلاف احتجاج کیا اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی مظالم کے خلاف لندن میں بڑا مظاہرہ کیا گیا، جس میں ایک اندازے کے مطابق 8 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ مختلف ذرائع کا کہنا تھا کہ شرکاء کی تعداد 1 ملین کے قریب تھی۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم اٹھائے، اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ خواتین اور بچوں کے علاوہ ویل چیئرز پر بزرگوں نے بھی مارچ میں شرکت کی۔ بتایا جاتا ہے 2003 کے بعد سے یہ برطانیہ کا سب سے بڑا احتجاجی مارچ تھا۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کے منع کرنے کے باوجود پولیس کمشنر نے مظاہرے کی اجازت دی۔ فلسطین مخالف افراد نے مارچ میں آ کر بدنظمی اور نفرت پھیلانے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے مظاہرے کے خلاف احتجاج کرنے والے 100 افراد کو گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا۔ ادھر برسلز کی سڑکوں پر بھی ہزاروں افراد نکل آئے اور نیتن یاہو کی گرفتاری اور فلسطین کو آزادی دینے کا مطالبہ کیا۔ جنوبی افریقہ میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ کیپ ٹاؤن کی سڑکوں پر بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ ریلی میں فلسطینی جھنڈوں کی بہار دکھائی دی۔ مظاہرین فلسطین کی آزادی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے رہے۔ پیرس میں بھی ہزاروں شہری اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف سڑکوں پر نکلے اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا اور عالمی قوتوں سے فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ لیکن ناظرین، اس وقت اگر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تو وہ مسلمان قوتیں ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کی مشترکہ غیر معمولی سربراہی اجلاس میں غزہ میں گزشتہ 5 ہفتوں سے جاری اسرائیلی حملوں اور بمباری کی مذمت تو کی گئی اور مسئلے کے فوری حل اور انسانی بحران ختم کرنے پر زور بھی دیا گیا، تاہم اسرائیل کے خلاف کسی قسم کے معاشی یا سیاسی کارروائی کے فیصلے سے گریز کیا گیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے زیر سربراہی منعقدہ عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے مشترکہ اجلاس میں تمام رہنما اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف کسی بھی قسم کے رد عمل کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے میں ناکام رہے اور خطے کے اہم ممالک کے درمیان تقسیم کا عنصر غالب رہا۔ ہفتے کو ہونے والے اجلاس کے حتمی اعلامیے میں اسرائیل کے ان دعووں کو مسترد کر دیا گیا کہ وہ اپنے دفاع میں غزہ پر حملہ کر رہا ہے اور مطالبہ کیا گیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے فیصلہ کن قرارداد منظور کرے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں فلسطینی عوام کے خلاف ہونے والے ان جرائم کا ذمہ دار قابض اسرائیلی حکام کو سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اس صورتحال کو انسانی تباہی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا
یہ کارروائیاں اس بات کا مظہر ہیں کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اسرائیل کی جانب سے عالمی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں روکنے میں ناکام رہی۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے اپنے خطاب میں کہا کہ غزہ کو نشانہ بنانے کے علاوہ اسرائیلی فورسز مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی چھاپے ماری۔ انہوں نے اسرائیل کی جارحیت، مقدس مقامات پر قبضے، ان کی بے حرمتی کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، ہم غزہ یا مغربی کنارے سے اپنے لوگوں کو بے گھر کرنے کی کسی بھی کوشش کو واضح طور پر مسترد کرتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ جنگی جرائم پر اسرائیل کا محاسبہ کیا جائے، اسرائیل کے مظالم اور ریاستی دہشت گردی کی اس مہم کو فوری طور پر روکا جائے، فوری غیر مشروط جنگ بندی، غزہ کا محاصرہ ختم اور غزہ کے لوگوں تک امداد کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ سب کچھ ہوا، بیانات سامنے آئے، رہنماؤں نے مذمت بھی کی، لیکن نہ ہوا تو کوئی متوقع فیصلہ کہ اسرائیل کے خلاف کیا اقدام کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو اسرائیل میں موجود یہودی اور دیگر ممالک میں غیر مسلم اس جارحیت کے خلاف سخت بیانیاں لے کر نکل رہے ہیں۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب تک میں حکومت مخالف ریلی نکالی گئی، جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے اور حماس کے ہاتھوں بنائے گئے یرغمالیوں کی رہائی اور خطے میں امن کے لیے جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین نے حکومت مخالف نعرے لگائے اور جنگ مخالف آوازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی مخالفت کرتے ہوئے جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایسی جرأت مسلمانوں اور ان کے لیڈران میں بھی پیدا کرے تاکہ ہم سب اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ آمین۔